السلام علیکم. بزم اردو ادب کے لسنرز، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی محبت اور خلوص کا. اسی طرح ہمارے چینل کو، کانٹینٹ کو لائک کرتے رہیے اور بزم اردو ادب کو بہت زیادہ سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد از جلد ملیں. اور پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ بہترین اور اچھا کانٹینٹ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. بتاؤ دل کی بازی میں بھلا کیا بات گہری تھی، کہا یوں تو سبھی کچھ ٹھیک تھا پر مات گہری تھی. سنو بارش کبھی خود سے کوئی بڑھ کے دیکھا ہے، جواب آیا ان آنکھوں کی مگر برسات گہری تھی. سنو پریتم نے ہولے سے کہا تھا کیا بتاؤ گے، جواب آیا کہا تو تھا مگر وہ بات گہری تھی. دیا دل کا سمندر اس نے تم نے کیا کیا اس کا، ہمیں بس ڈوب جانا تھا کہ وہ سوغات گہری تھی. وفا کا درد کیسا تھا بتاؤ تم پہ کیا بیتی، بھٹک جانا ہی تھا ہم کو وہاں پر رات گہری تھی. تم اس کے ذکر پہ کیوں ڈوب جاتے ہو خیالوں میں، رفاقت اور عداوت اپنی اس کے ساتھ گہری تھی. نظر آیا تمہیں اس اجنبی میں کیا بتاؤ گے، سنو قاتل نگاہوں کی وہ ظالم گھات گہری تھی. بالی کی بات پر وہ مسکرا دیا اور پھر کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے گویا ہوا. بات سچ تو یہ ہے کہ اس کی اس حرکت نے مجھے اس دن بہت بری طرح ہرٹ کر دیا تھا. میں خود پر قابو نہ پا سکا اور غصے سے میرے اعصاب شل ہو گئے تھے. مارے اشتعال کے دنوں تک میں شدید ڈسٹربنس کا شکار بھی رہا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا کہ دونوں نمک حرام میرے سامنے آ جائیں تو ان کی ایک ایک ہڈی اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں. وہ ہمارا اعتماد چور چور کر گئے، کیا کچھ نہ کیا تھا ان کے لیے. اب کوئی مخلص بھی ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس پر کس طرح اعتماد کریں گے. سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے. جہاں آرا خلوص بھرے لہجے میں ان سے محو گفتگو تھی. چکن کے وائٹ سوٹ پر سیاہ گرم شال سے سر ڈھانپے ہوئے بیٹھی جہاں آرا کے انداز میں بزرگی جھلکنے لگی تھی. یہ سب سچی توبہ اور دل سے مانگی گئی معافی تھی جس نے ان کے اندر پروقار جاذبیت عطا کر دی تھی، وگرنہ نوفل ان کو چھوٹے بلاؤز والی ساڑیوں اور جینز اور شرٹ میں بھی دیکھا کرتا تھا اور تب اس کو ان کے وجود سے گھن آتی تھی. عجیب سی پھٹکار زدہ لگا کرتی تھیں وہ. کہاں گم ہو گئے بیٹا، میں کچھ کہہ رہی ہوں آپ سے. جی سوری، میں سن نہیں سکا آپ کیا فرما رہی تھیں. وہ مان چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوا. میں کہہ رہی ہوں آپ کو معلوم ہے ہم جلدی امریکہ روانہ ہو جائیں گے اور انشی ہمارے ساتھ جانے کو راضی نہیں ہے. ایک دو دن میں اس کی تنہائی سے نوکروں نے فائدہ کس طرح اٹھا کر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. یہ سب ہونے کے بعد اس کو تنہا یہاں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات. میں چاہتی ہوں یوسف صاحب اور زرقا بیگم سے شادی کی بات کروں. وہ اصل موضوع کی طرف آئیں. میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ آہستگی سے بولا. ہماری مجبوری آپ بخوبی جانتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. آپ فکر کیوں کرتی ہیں، وہ پہلے کی طرح اپنی ماما کے ساتھ رہے گی. کب تک رہے گی اور زرقا بیگم کس طرح سب کو مطمئن کرتی رہیں گی اور کیا بتائیں گی کہ وہ کیوں وہاں قیام پذیر ہے. لوگ کسی بھی سرکل میں ہوں زبان رکھتے ہیں. سب خیریت تو ہے ڈاکٹر؟ اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر استفسار کیا. اس وقت اس کا چہرہ ہلدی کی مانند زرد ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی. سرد موسم میں بھی چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا. آپ میرے ساتھ آئیں، ڈاکٹر اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولا. وہ مائدہ کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے ہمراہ ان کے روم میں آ گیا جہاں اس نے کئی سوالات کیے تھے. سودا کی صحت و بیماری کے مطابق وہ کیا بتاتا کہ اس کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ کب سے اندر ہی اندر موم کی مانند پگھل رہی تھی. ڈاکٹر نے کئی ٹیسٹ اور ایکس رے وغیرہ تجویز کیے تھے. وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ سودا کے پاس آیا جہاں وہ ہوش میں آ گئی تھی. مائدہ نے قریب آ کر اس کے رخسار چومے. سودا کے لبوں پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ تھی. اس نے ایک نگاہ قریب کھڑے زید کے چہرے پر ڈالی جہاں کئی رنگ موجود تھے. وہ کسی گہری سوچ میں مگر یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا اور زیادہ دیر اس سے نگاہ ملا نہ سکی تھی. وہ اب آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں آپ کی حالت دیکھ کر ڈر گئی تھی. اس نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے لہجے میں استفسار کیا. تم پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں.
تم نے اپنی تکلیف چھپائی، یہ کھانسی میں بلڈ تمہیں کب سے آ رہا ہے؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ زید کو اپنی کیفیت پر قابو پانے میں بڑی جدوجہد کرنا پڑی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیوں ہوا، کیا پہلے کبھی آتا رہا ہے؟ زید نے اسے بغور دیکھ کر پوچھا۔ جی کبھی کبھی آتا تھا، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ کبھی کبھی آتا تھا اور تم نے ایک بار بھی نہیں بتایا؟ سب کچھ چھپا کر رکھا ہر بار برداشت نہیں کی جاتی، نہ کوئی تکلیف چھپانے کے لیے ہوتی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی سیریس میٹر ہے؟ آپ مجھے ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ سودا سے اس کی آنکھوں میں چھپی نمی مخفی نہ رہ سکی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی کو آپ جانتی ہیں، یہ آپ کی معمولی سی بھی تکلیف سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بھی آپ کو کسی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے۔ مائدہ نے اس کو تسلی دی، مگر اس کی نگاہیں ہونٹ بھیج سے کھڑے زید پر تھیں جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ اس سے نگاہیں چرا رہا تھا، اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ تپِ دق کے مرض میں مبتلا تھی۔ یہ انکشاف اس کو لرزا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سب گھر والے بما مدثر صاحب کی فیملی کے وہاں آ گئے تھے۔ ان کے چہروں سے پریشانی و فکر مندی نمایاں تھی۔ مدثر اور مونس صاحبان ڈاکٹر کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ زید کا چہرہ دیکھ کر ان کو کسی گڑبڑ کا شدید اندیشہ ہو چکا تھا۔ سودا دوائیوں کے زیر اثر پھر سو گئی تھی۔ صوفیہ اور بوا بے آواز رو رہی تھیں۔ سمرد بیگم ان کو دلاسے دے رہی تھی، جبکہ عمرانہ کسی بت کی مانند بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی حرکت کرتی نگاہیں اور سانسوں کا زیر و بم ان کے زندہ ہونے کی تصدیق ضرور کر رہا تھا، وگرنہ ان کے سپاٹ چہرے سے کسی غم و خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ گاہے بگاہے ان کی نگاہیں زید کے چہرے پر بیٹھ جاتی تھیں، جہاں صرف درد ہی درد تھا، فکر ہی فکر تھی۔ وہ کسی بھٹکی ہوئی روح کی مانند بے قرار و مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ ارد گرد کا ایسے کچھ ہوش نہ تھا۔ انشرا یونیورسٹی سے باہر آئی تو گیٹ کے سامنے کار سے ٹیک لگائے کھڑے نوفل کو دیکھ کر حیران سی چند ثانیے کے لیے رکی، جبکہ اس نے آتے ہوئے دیکھ کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ آپ یہاں سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ قریب آ کر گھبرا کر بولی۔ تم ایسے پوز کر رہی ہو گویا میں پہلی بار تمہیں پک کرنے آیا ہوں، اور تمہیں میری صورت پر کون سی نحوست برستی دکھائی دے رہی ہے جو سب کی خیر خیریت معلوم کر رہی ہو، وہ بھی اتنے ہونق انداز میں؟ وہ طنزی انداز میں گویا ہوا۔ اوہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، ایکچولی اب آپ مجھے پک کرنے نہیں آتے، آج آئے ہیں تو وہ بھی انفارم کیے بنا، تو میں ڈر گئی کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہے۔ وہ اس کے اشارے پر کار میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ آج کل ڈرنے بہت لگی ہو، پہلے تو بے حد بریو ہوا کرتی تھی تم۔ وہ کار اسٹارٹ کرتا ہوا نرمی سے گویا ہوا۔ پہلے بڑی بریو تھی، ٹھیک کہتے ہیں آپ، بہت بہادر تھی، اس قدر باہمت اور حوصلہ مند کہ دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں اڑا دینے کا زوم تھا، اور اب وہ چند لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ اور اب کیا ہوا؟ کیوں بزدل ہو گئی ہو؟ اب خود آگاہی حاصل ہو گئی ہے، کل تک خود شناسی نہ تھی، خود سے بے خبر تھی، تو بڑے کروفر سے زندگی گزار رہی تھی، بلندیوں پر چڑھتی چلی جا رہی تھی، اور بلندیوں کی عروج پر پہنچ کر پتہ چلا وہ عروج نہ تھا، ایک دھوکہ تھا جہاں سے میں بہت بری طرح منہ کے بل گر چکی ہوں۔ نوفل نے ڈرائیو کرتے ہوئے کنکھیوں سے دیکھا، اس کے کومل چہرے پر گلابی سی اداسی تھی۔ وہ ناز و انداز جن سے کسی زمانے میں اس کو چڑ ہوا کرتی تھی، جو اس کے وقار و توقیر سے بے بہرا کر دیا کرتے تھے، وہ سب منقود ہو کر رہ گئے تھے۔ اب اس وقار میں تمکنت کی آمیزش نے روشنی سی بھر دی تھی۔ تم جیسے لوگ ٹھوکر کھا کر ہی نہیں بلکہ گر کر سنبھلتے ہیں، اور تمہیں تو وقت نے کچھ زیادہ ہی چوٹیں دی ہیں۔ دراصل تم تھی ہی اس لائق کہ دو ملازم تمہارا دماغ درست کریں اور تمہاری انا کو ٹھکانے پر لائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس منظر کو وہ یاد کر گیا تھا جب ملازمین کے تشدد سے اس کی حالت بگڑ گئی تھی اور چہرہ خراب ہو گیا تھا۔ او گاڈ، آپ کیوں بار بار مجھے یاد دلاتے ہیں جو میں خواب میں بھی یاد نہیں کرنا چاہتی؟ کتنا بھیانک تھا وہ سب۔ وہ احتجاجاً گھبرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ میرے لیے بھی وہ وقت کسی مسرت کا باعث نہیں تھا، بلکہ اس کو بھول جانا چاہتا ہوں اور نہیں بھول پاتا کہ یہ فعل میری انا پر تازیانہ بن کر نکلا، اور مستزاد میرا ضمیر مجھ پر وار کرتا رہتا ہے کہ کیوں میں تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کے آگے سرنڈر کر گیا۔ مجھے تمہیں 2 تھپڑ لگا کر زبردستی گھر لانا چاہیے تھا، نہ تمہیں گھر چھوڑتا اور نہ یہ سب ہوتا جو بھلائے نہیں بھولتا۔ وہ ازحد سنجیدہ تھا، اس کی سنجیدگی سے گھبرا کر وہ کہہ اٹھی، آپ نے خود ان کو سزا دلوائی ہوگی نا؟ نہیں، میں ذاتی انتقام لینے کو پسند نہیں کرتا، لیکن بے فکر رہو، جو حرکت انہوں نے کی ہے سابقہ وزیر کی بیٹی کے ساتھ، ان کو کڑی سزائیں ملنی ہی ہیں۔ یہ کیا کہا آپ نے؟ اوہ ہاں، پاپا نے بتایا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو روانی میں وہ بات کیا گیا تھا۔ اس احساس سے قطع نظر کے بظاہر اتنے معمولی سے سنائی دینے والے وہ چند لفظوں نے اس پر کیا اثر پھونکا ہوگا۔
हैरत और इस्तेजाब, खुशी और इंबसात, क्या कुछ इसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। बताएं ना प्लीज, पापा ने क्या कहा था कि मैं इनकी बेटी हूँ? पापा ने सबके सामने एतराफ किया था कि वो मेरे पापा हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। इसके अंदाज में अजीब ही तासुरात दर आए थे। वो बेइख्तियार रोने लगी। ना जाने वो गम के आंसू थे या खुशी के। इस वक्त नोफिल को इस पर भरपूर तरस आया। इसके एहसास महरूमी और कम मायगी का खुलकर इदराक हुआ। वो भी माँ के किरदार को लेकर गमो तकलीफ से गुजर कर जवान हुआ था, मगर ये खुशकिस्मती इसके हिस्से में थी कि वालिदैन के खाने में इसके बाप का नाम बड़े एहतमाम से दर्ज था। दुनिया इसको नोफिल अक्रमा के नाम से जानती थी। इस मामले में इसको कभी निगाह झुकानी न पड़ी थी और इस लम्हे इसकी हालत देखकर महसूस हुआ कि सारी जिंदगी किस अजाब में मुब्तला रही होगी। वो कितनी बदनसीब थी, वो कितने अजीम दुख में मुब्तला रही थी सारी जिंदगी। बड़े पापा ने यही कहा था कि तुम इनकी बेटी हो। इसने बायां हाथ इसके शाने पर रखकर अपने अल्फाज दोहराए और वो इसका वही बाजू थाम कर शदोमत से रोने लगी थी। अब इस कदर इमोशनल होने की क्या बात है? वो तुम्हारे पापा ही तो हैं। आप मेरे इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे। आपके नाम के साथ आपके फादर का नाम जुड़ा हुआ है ना। मैं स्प्राउट से महरूम रही हूँ, ये पेन सिर्फ मेरा है। इसने इसका बाजू छोड़ते हुए पुरसोज लहजे में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मैंने बाली से बता दिया है कि तुम मेरे साथ हो। वो उसको होटल से बाहर ले आया। जितनी देर इसको अपना मूड दुरुस्त करने में लगा, इतनी देर में वेटर कॉफी और दीगर लवाजमात सर्व करके चला गया था और अभी नोफिल बात करना चाहता ही था कि कोई इसकी तरफ आया था। तमाम रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया था कि सौदा को तपे दिफ का मर्ज लाहक है। इस इंकशाफ ने जैद का दिल घायल किया ही था, वहीं तमाम लोग भी गमजदा हो गए थे। सूफिया और बुआ की हालत रो रो कर खराब हो गई थी। जमरुद बेगम इनको संभालते संभालते खुद भी बिखर रही थी। उरूसा भी इनकी दिलजोई के लिए वहां दिन भर रहा करती थी। सब लोग वहां मौजूद थे, मगर लगता था दरो दीवार से सन्नाटे फूट रहे हों। वीरानी उदासी का राज हर सू तारी था। सौदा का ज्यादा वक्त दवाओं के जेरे असर सोकर गुजर रहा था। अस्पताल से फारिग होने के बाद सूफिया इसको अपने कमरे में ही ले आई थी। इसकी बीमारी के तहत किसी ने भी एतराज नहीं किया था। फुप्पो जान, मैं सौदा से मिलना चाहता हूँ। वो मुलाजमा रानू को किचन साफ करने का कहकर पलटी ही थी जब जैद आहिस्तगी से गोया हुआ। अरे बेटा, ये क्या बात हुई भला? सौदा से मिलने के लिए तुमको मेरी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। वो तुम्हारी बीवी है। जब चाहो बेधड़क आओ, अगर चाहो तो यहीं क़याम पजीर हो जाओ। मैं दूसरे रूम में रह लूंगी। थका थका सा मुज़महिल फिक्रमंद जैद पर इनको टूट कर प्यार आया। कितनी मोहब्बत करता था वो इनकी बेटी से, जिसकी तकलीफ ने 2 दिन में ही इसकी सूरत मुरझा कर रख दी थी। वो सख्त मुस्तरिब मुतफक्किर अंदाज में इधर से उधर फिरता हुआ दिखाई देता था। वो खामोशी से इसके कमरे में चला आया। वो बेड पर लेटी सो रही थी। गुलाबी कंबल शानों तक लिए हुए, नीले रंग का दुपट्टा हस्बे आदत सर पर मौजूद था। इसकी ये आदत थी कि दुपट्टा सोते में भी सर से जुदा न करती थी और इस नीले दुपट्टे में इसका जर्द चेहरा और आरिस पर झुकी हुई स्याह दराज पलकें नुमाया थी। इसका बीमार हुस्न अब भी जाज़ियत लिए हुए था। वो इसको यकटिक देख रहा था। वो सो रही थी तो निगाहें उठ गई थी, वगरना कल बीमारी का पता चलने के बाद से वो इससे ही क्या खुद से भी निगाहें नहीं मिला पा रहा था। वो सोच रहा था कि इसका हकदार तो बन गया, मगर हक ना निभा सका था। महज चंद माह में ही वो इसकी मिल्कियत बनकर इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गई और इसको मालूम भी ना हो सका कि अंदर ही अंदर इसके साथ क्या मामला चल रहा है। इसकी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द पिन्हा है। इसके अंदर धुआं सा भरने लगा और अपनी बेपरवाही और बेनियाजी पर खुद को सजा देना चाहता था। वो दोजानो होकर बैठ गया और कंबल से बाहर निकले इसके हाथ को बेहद नरमी से थामकर इस पर लब रख दिए। फिर नामालूम क्या हुआ कि वो बेआवाज रोने लगा। आंसू तवातर से इसकी आंखों से गिर रहे थे। ये सौदा से होने वाली बेलौस मोहब्बत थी जो इसके दिल को बेअख्तियार कर गई थी, वगरना वो कमजोर असाब का मालिक नहीं था। शऊर की मंजिल पर कदम रखते ही इसका वास्ता सख्त और कठिन तरीन हालात से पड़ा था, जिससे इसके असाब ही नहीं दिल भी मजबूत हो गया था। अजहद मुश्किलात और परेशानियां सहने के बावजूद भी इसका दिल कभी दुखी नहीं हुआ था, न आंख कभी नम हुई थी। और अब कल से जब ये सूरत हाल इस पर आश्कार हुई थी, तब से आंसू अंदर ही अंदर गिर रहे थे, जो अब मौका पाकर बह निकले और जब्त का बंधन तोड़ गए थे। सौदा की आंख खुल गई तो पहले इसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो धीमी धीमी मध्य
ہم آوازیں کیسی ہیں. غنودگی کی حالت میں وہ بے حس و حرکت لیٹی محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی اور چند لمحوں بعد ہی اس کی تمام حساسیات بیدار ہو گئی تھیں. اس کو محسوس ہوا وہ اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا ہے اور چہرہ جھکائے اس کا بایاں ہاتھ تھامے وہ رو رہا تھا. اس کی دبی دبی گھٹی گھٹی سسکیوں کی آوازیں تھیں وہ جن کی وجہ سے وہ بیدار ہوئی تھی. وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی. زید کیا ہوا ہے؟ وہ اسی پوزیشن میں رہا. پلیز کچھ تو بتائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے. اس کی آواز لرز رہی تھی. ریلیکس، کچھ نہیں ہوا. وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا. پھر آپ کیوں رو رہے تھے؟ آپ کو میں نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ سوچ کر دل بھر آیا کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکا. میں تمہارے لائق نہیں ہوں. میرے نام سے جڑتے ہی تمہاری بیماری کی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی اور میری نالائقی دیکھو میں فیل بھی نہ کر سکا. وہ نگاہیں جھکائے گویا کسی گناہ کبیرہ کا اعتراف کر رہا تھا. مان وہ میز پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے گویا ہوئی. آپ اتنا نیگیٹو کب سے سوچنے لگے؟ یہ فضول سوچ ہے. آپ کے قابل تو میں نہیں ہوں. آپ نے اپنا نام دے کر مجھ جیسے ذرے کو آفتاب بنایا. اس کے لیے میں آپ کی ممنون ہوں اور بیماری تو میرے مقدر میں پہلے سے لکھ دی گئی تھی. یہاں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا نہیں ہوتا اتنا اچھا ہونا مائی ڈیئر. وہ اس کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہوا جذب کے عالم میں گویا ہوا تو اس نے شرما کر نگاہیں جھکا لی. اس کا دل دھڑک اٹھا تھا. وعدہ کریں آپ آئندہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے. وہ مطمئن سے انداز میں بیٹھا تو وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی. تم کتنا بھی مجھے بہلانے کی کوشش میں لگی رہو لیکن میں جانتا ہوں یہ سب میری ہی وجہ سے ہوا ہے. میں تم سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا مگر ممی کے دل میں تمہاری محبت کس طرح اجاگر کروں؟ محبت بے اختیاری جذبہ ہے خواہ کسی رشتے سے بھی ہو. یہ زبردستی نہ کر سکتے ہیں نہ کرائی جا سکتی ہے. آپ ٹینس نہ ہو، میں بے حد خوش ہوں. انشرا نے آنے والی ہستی کو لمحے بھر میں شناخت کر لیا تھا اور مسکرا کر بولی آپ ان سے مخاطب ہونے کے ساتھ ہی نوفل کی طرف دیکھ کر چونکی جس کے چہرے کی رنگت سرخ ہونے لگی تھی. جی میں نوفل کی مما ہوں. وہ نوفل کی طرف دیکھتی ہوئی بولی مما؟ وہ جو کھڑی ہو گئی تھی ان کے احترام میں ان کے انکشاف پر ہکا بکا رہ گئی جبکہ وہ ایک دم ہی غصے سے اٹھا. لیٹس گو. ان کو پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے اس سے گویا ہوا. نوفل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں یہاں تماشا کریٹ مت کریں پلیز. وہ ان کی بات کاٹ کر بولا. میں تماشا نہیں کر رہی میری جان، ایک بار میری بات سن لیں آپ. انہوں نے التجائیہ انداز میں کہا. انشرا نوفل کی کیفیت دیکھ کر خوفزدہ ہونے لگی تھی. وہاں موجود لوگوں کی وجہ سے اپنے جنون و اشتعال پر بمشکل قابو کیے ہوئے تھا وہ، مگر اس میں سب سے اس کا چہرہ تپتے تانبے کی طرح سرخ ہو گیا تھا اور پیشانی کی رگیں ابھرنے لگی تھیں. میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا. وہ انشرا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا. میں بہت تکلیف میں ہوں پلیز. وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی. مجھے آپ تکلیف میں مبتلا نہیں لگتی. بہت مشکل سے جینا سیکھا ہے میں نے. مجھے کیوں تکلیف میں مبتلا کر رہی ہیں؟ کیوں مجھے بے سکون کرنے چلی آتی ہیں؟ گو بیک پلیز. میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی، آپ کے ساتھ رہنے آئی ہوں. ان کے لہجے میں زرد و رنج نمایاں تھا. نوفل پلیز ایک بار ان کی بات سن لیں. انشرا کو ایک دم سے ہی شہوانہ پر بے حد ترس آیا تو وہ آہستگی سے بولی. شٹ اپ. تم اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں رکھتی ہو. اس نے اس بری طرح سے اس کو جھڑکا کہ وہ چپ ہو کر رہ گئی. ٹھیک ہے، میں اس فلور سے کود کر اپنی جان دے دوں گی. میں نے جو کیا اس کا انجام یہی ہونا چاہیے. مر جانا چاہیے مجھے. ان کے انداز میں ہذیانی پن ابھرا اور لگتا تھا کہ وہ بالکل حوصلہ ہار گئی ہیں. صرف ایک بار کہہ دیں کہ آپ نے معاف کر دیا مجھے. وہ رونے لگی مگر نوفل کچھ نہ بولا اور اس کا ہاتھ تھامے چلتا رہا. اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھیں قندیلوں کی مانند جل رہی تھیں. وہ لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کی طرف بڑھا. شہوانہ اوپر ہی رہ گئی تھی. ابھی وہ چند سیڑھیاں ہی نیچے اترا تھا. مان انشرا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا. خدا را اتنے سنگ دل و کٹھور نہ بنے. معاف کر دینے. ماں ہے وہ آپ کی. آپ کو ایسا رویہ زیب نہیں دیتا. بکواس بند کرو تم. کہا نا تمہیں اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کون ہوتی ہو تم اس معاملے میں مداخلت کرنے والی؟ اس نے شدید ترین غصے میں انشرا کا ہاتھ جھٹکا. کون ہوتی ہوں میں اس معاملے میں مداخلت کرنے والی؟ میں آپ کے ساتھ کس تعلق سے یہاں آئی ہوں؟ کس رشتے کی بنا پر آپ مجھے یہاں لائے ہیں یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ اس بار اس کے لہجے میں بھی خفگی آئی تھی. ایک اجنبی عورت کی خاطر تم مجھ سے الجھنے کی کوشش نہیں کرو. وہ اجنبی عورت نہیں، ماں ہے آپ کی. آپ کب تک اس سے فرار حاصل کریں گے؟ یہ حقیقت آپ کو ماننی ہوگی. انف از انف.
वो आग बगोला हुआ। ये वर्ड्स आपके लिए भी हैं, बहुत हो गया, इन्हें माफ कर दें। अल्लाह भी तो हमारे गुनाह और हमारी लग़ज़िशें माफ कर देता है, हमारी गलती और खताएं माफ करता है। इन्होंने अपने जुर्म की सजा पा ली है, कम ऑन, मुझे वकालत नहीं चाहिए। वो कहता हुआ इसका हाथ छोड़कर नीचे उतरता चला गया। मुझे लग रहा है वो 3rd फ्लोर से छलांग लगा देंगी और इसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी, बिला वजह की रुसवाई हमें घेर लेगी। वो भी भागती हुई नीचे चली आई थी और सब बदहवास लग रही थी। छलांग लगाना इनका जाती फेल है, हमें रुसवाई क्यों घेरेगी? बिकॉज लोग इनको हमारे साथ देख चुके हैं और ऐसे मौकों पर लोगों के दिमाग बड़े काम करते हैं। देर नहीं करें प्लीज। वो हाथ जोड़कर इसके आगे खड़ी हो गई और बड़ा इल्तिजाइया अंदाज अपनाया तो नौफिल ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी सितारों की मानंद चमक रही थी। गुलाब सी पंखड़ियों से होंठ शिद्दत जज्ब से कांप रहे थे। नौफिल ने चंद लम्हे कर्ब से आंखें बंद की। काश कोई ऐसा रिमोट इजाद हो जाए जो हमारी सारी खताओं, दुख और कर्ब को रखने वाली बातों को हमेशा के लिए रिमूव कर दे। काश। वो दुख भरे लहजे में बड़बड़ाया और इसके हमरा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। इन्होंने देखकर आहिस्ता आहिस्ता रेलिंग की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। चंद कदम ही का फासला रह गया था जब वो इनके सामने खड़ा हुआ, चेहरा झुकाए, सख्ती से लब भींचे हुए था। नौफिल मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? वो फरते जज्बात से इसे लिपट कर रोने लगी थी। ये क्या हालत बना रखी है आपने भाई? आपको देखकर भाभी किस तरह ठीक हो सकती हैं? खुद को संभालें, तपेदिक कोई लाइलाज मर्ज नहीं है। इस दौर में बहुत बेहतरीन और मुकम्मल इलाज होता है इस बीमारी का। शाहजेब ने इसकी हालत देखते हुए कहा। इन चंद दिनों में जैद की हालत ही बदल कर रह गई थी। वो हमेशा खुश लिबास रहा करता था, ताज़ा शेव से इसका चेहरा चमकता रहता, परफ्यूम्स इस्तेमाल करने का इसको क्रेज था। दूर से इसके मलबूस से फूटती महक इसकी आमद का पता दे दिया करती थी और इन कुछ ही हफ्तों में इसकी जामा जेबी और नफासत पसंदी खोकर रह गई थी। सौदा की बीमारी ने इसको सुध बुध भुला दी थी। इसकी शेव बढ़ गई थी, बाल बेतरतीब रहने लगे थे और खुशबू इस्तेमाल करना तो गोया वो भूल ही गया था। मैं हर तरह से ठीक हूँ, क्या हुआ है मुझे? वो इसकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराकर गोया हुआ। इधर आए, देखें खुद को, क्या हाल बना रखा है। मैंने पहले कभी आपको इस तरह नहीं देखा जिस तरह आप अब दिखाई दे रहे हैं, कमजोर, निढाल, हिम्मत हारे हुए, कोई 100 साल बुढ़े की मानंद जो जिंदगी की आखिरी स्टेज पर खड़ा आखिरी लम्हों को गिन रहा हो। वो आईना दिखाता हुआ बोला, ऐसा ही है कुछ माजरा। सौदा की बीमारी ने मुझे वक्त से पहले ही इन अंधेरों में धकेल दिया है, ऐसा अंधेरा जो कब्रों में होता है। ये सदमा मेरी जान ले लेगा कि वो इन चंद माह में जो मेरे नाम से इसके साथ गुजरे और इन महीनों ने इसको इस मूजी मर्ज का शिकार बना दिया। मेरी मोहब्बत मेरा साथ इम्तिहान दर इम्तिहान साबित हुई है इसके लिए। ये सब मुकद्दर के लिखे हुए खेल हैं। आप क्यों खुद को कसूरवार समझते हैं? फिर जिंदगी और मौत रब के हाथ में है। उम्मीद की किरण को कभी भी मायूसी की फूंक से बेदम नहीं करना चाहिए। इसकी डोर आखिरी सांस तक बंधी रहती है। आपको मैं हिम्मत हारने नहीं दूंगा भाई। हिम्मत मैं हार चुका हूँ, जिंदगी बेरंग हो गई है। सौदा मम्मी के मिसबिहेवियर के बायस इस बीमारी को पहुंची है। मम्मी इसको किसी तौर बहू मानने को राजी है, ना कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार। फिर मैं क्यों कर जिंदगी गुजार सकता हूँ? मेरी जिंदगी मम्मी और सौदा के बगैर जिंदगी नहीं है। मैं दोनों के बगैर कैसे रह सकता हूँ? एक मेरा दिल है तो दूसरी मेरी धड़कन। इसका दिल दुख से भर गया, अपनों की लगाई हुई आग खाक कर डालती है। वो भी माँ की अनाओ जिद के आगे जल रहा था और इस कदर खाक हो चुका था कि अब लफ्जों से भी धुआं उठता दिखाई दे रहा था। मुझे बेहद अफसोस है इस अमर का कि तुम्हारी कुर्बानी भी रायगा गई। तुमने हमारी खुशहाली की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है। एक ऐसे रिश्ते से मुंसलिक हुए जो जोड़ना नामुमकिन था, मगर हर तदबीर उल्टी होती चली गई। मान कदमों की आहटें उभरी तो दोनों ने मुड़कर देखा। सामने इमराना खड़ी थी, सादा लिबास, संजीदा चेहरे के साथ इनकी आंखें नम गवाही दे रही थी कि वो रोती रही हैं। दिल बर्दाश्ता नहीं हो मेरे चांद, सब ठीक होगा। सौदा ठीक हो जाएगी। आपकी सच्ची और बेलौस मोहब्बत इसको जब किसी और के नसीब से खींच कर ले आई तो मौत भी आपसे जुदा नहीं कर पाएगी। इमराना इसके करीब आकर इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर गोया हुई। जवाबन वो कुछ नहीं बोला, बस गर्दन झुका गया। मेरी शक मिजाजी वहम परस्ती ने हर तरह से मुझे रुसवाई, तन्हाई और इस्तराब में रखा है। सौदा से निकाह के बाद मैं बहु तस्लीम कर चुकी थी, मगर यहाँ फिर मेरी बदगुमान फितरत ने काम दिखाया। इसकी मोहब्बत, सब्र, इस्तक़लाल मेरे बुरे से बुरे रवैये पर भी इसका रवैया ना बदलता था
اور وہ اسی طرح میری خدمت و خیال میں مگن رہتی تھی اور میں سوچتی تھی یہ محض دکھاوا ہے، وہ مجھے مروب کرنے کا ڈھونگ کر رہی ہے اور یقیناً پیٹ پیچھے زید کے کان بھرتی ہوگی۔ عموماً اکثر بہوئیں ایسی ہوتی ہیں جو سسرالیوں کے سامنے پیاری اور میٹھی بنی رہتی ہیں اور تنہائی میں اندر کی تمام کڑواہٹ نفرتیں بیٹوں کے کانوں میں بھر کر ان کو گھر والوں سے بدزن و متنفر کر دیتی ہیں۔ میرے اندر بھی یہی کمینی سوچ ابھری تھی، اور جب انسان کمینے پن پر اتر آئے تو سارے ادب و آداب بھول جاتا ہے، اور میں بھی بھول گئی تھی۔ پھر یہ جاننے کے لیے ان کے درمیان میرے بارے میں کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، میں چھپ چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ بولتے ہوئے ان کی آواز بھر آئی تھی، کوئی بھی ماں مجھ جیسی کمزر و بےغیرت نہیں ہوگی جیسی میں ہوں۔ انا و ضد نے مجھے اخلاقیات سے ہی نابلد کر دیا تھا، میں سگی ماں ہو کر بھی سوتیلوں سے بدتر ثابت ہو رہی ہوں، اور میری توقع کے برخلاف آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہی رہتے تھے۔ ایک دن میرے بدلنے کی امید لگائے بیٹھے رہے، اور یقین کریں جس دن سودا آپ کو چھوڑ کر نیچے چلی گئی تھی اس وقت مجھے لگا کچھ برا ہو گیا ہے، شاید میں اپنی حد سے باہر نکل گئی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی تو برباد کر لی، اب بچوں کی زندگی بھی جہنم بنا رہی ہوں۔ یہی سوچ کر میں سودا کو واپس لانے کی نیت سے اٹھ رہی تھی کہ مائدہ نے سودا کی حالت کے متعلق بتایا۔ میں تو اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکی۔ پھر مجھے یقین ہو گیا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں نے اعتبار کرنے میں بہت دیر کر دی، اور وہ بے ساختہ روتی چلی گئی تھی۔ موسم میں سردی کا بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا گنگناتی پھر رہی تھی، اور ان ہواؤں سے در و دیوار سے برفیلی ٹھنڈک پھیل رہی تھی۔ حالانکہ رات کا ابھی ابتدائی دور شروع ہوا تھا، مگر یک بستہ موسم کے باعث ہر سو سناٹے و خاموشی کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ روڈوں پر ٹریفک برائے نام تھا، موسم سے بھی زیادہ سرد مہری اس کے مزاج پر حاوی تھی۔ وہ سپاٹ چہرے اور سختی سے بھینچے ہونٹوں کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ غصہ و رنج، مسرت و ملال، کوئی بھی احساس اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ انشرا کی بات کی لاج رکھ کر یا اپنے دل کے ہمکنے پر شیوانہ کو معاف کر چکا تھا۔ وہ ان کی زیادتیاں بھلانے کو تیار ہو گیا تھا، ان کو سینے سے بھی لگا لیا تھا، ان کے آنسو بھی صاف کیے تھے۔ یہ مناظر بڑے جذباتی اور رقت آمیز تھے۔ انشرا کی آنکھیں بھی برسات کی طرح برس رہی تھیں۔ نوفل کی آنکھیں خشک کی تھیں مگر سرخی بتا رہی تھی، اندر ہی اندر وہ جل تھل شدومت سے جاری ہے۔ یہاں اس نے خود کو کسی لمحے کمزور پڑنے نہ دیا تھا، مگر شیوانہ کے آنسو تھے کہ بھرے بادلوں کی مانند مسلسل برس رہے تھے۔ ان کے آنسوؤں میں پچھتاووں، حسرتوں اور ندامت کی سسکیاں موجود تھیں۔ دل سے نکلتی ہر آہ ماضی کی لغزشوں پر نوحہ کنا تھی، جو اس کے دل کی سنگلاخ دیواروں کو توڑتی جا رہی تھی۔ ناراضگی کی تاریکی دبیز کیوں نہ ہو، مگر خلوص سچائی کی فقط ایک کرن اس تاریکی کو زائل کر دیتی ہے۔ یہاں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ پہلے پہل وہ صرف انشرا کا مان رکھنے کے لیے آگے بڑھا تھا، جو محض دکھاوا تھا۔ وہ دکھاوا کب اور کس لمحے دکھاوا نہ رہا اور دل کی تڑپ بن گیا۔ شاید حقیقی رشتے اسی طرح سے خود کو ثابت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو منوا بھی لیتے ہیں، اور بالآخر شیوانہ کی ممتا نے بھی خود کو اپنی محبت کو منوا لیا تھا۔ وہ اپنی تشنگیوں اور محرومیوں کی بھڑاس کئی بار نکال چکا تھا، اور اب رہا سہا ابال بھی نکل ہی رہا تھا۔ ساری زندگی اس عورت سے ہونے والی نفرت ختم ہو گئی تھی۔ محبت تو ابھی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر لگتا تھا کئی صدیوں سے سرمئی غبار میں گم اس کی ذات دکھائی دینے لگی ہے۔ اوف، آج سردی کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گئی؟ صبح یونیورسٹی آتے ہوئے اتنی محسوس نہیں ہو رہی تھی جتنی اب ہو رہی ہے۔ اس نے گہری خاموشی سے گھبرا کر کہا۔ وہ بھی چپ رہا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا ابھی تک خفا ہیں؟ نہیں، تم سے خفا نہیں، خود سے خفا ہوں۔ ساری زندگی جو نفرت و دکھ میرے ساتھ رہا، لمحے بھر میں وہ اس طرح غائب ہوا جیسے موجود ہی نہیں تھا۔ اتنی سرعت سے جذبات کے بدلنے پر حیران ہوں میں اب تک۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اس طرح بڑبڑایا جیسے وہ ان حالات و واقعات کو سمجھ نہیں پا رہا ہو۔ لوگ ایسے سچے اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں کہ جب ان کا دل کسی سے صاف نہ ہو تو وہ سامنے والے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور جب قصوروار اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لے تو وہ سب کچھ بھلا کر اس سے دوستی کر لیتے ہیں، پھر اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں۔ مگر یہاں معاملہ اہم ہے۔ شیوانہ آنٹی آپ کی مما ہے، ان سے تعلق کبھی ٹوٹنے والا ہی نہیں تھا۔ ایک نہ ایک دن آپ کو ان کو ماں کا درجہ دینا ہی تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، پھر خاصی دیر
خاموشی کے بعد انشرا دوبارہ گویا ہوئی. آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ میں نے آپ کو فورس کر کے غلط کیا ہے؟ آپ کی خاموشی سے میں یہی سمجھ رہی ہوں کہ میں نے اچھا نہیں کیا. دراصل مجھ سے ان کی بے بسی دیکھی نہیں گئی، اور پھر وہ اوپر سے کودنے کو تیار تھیں. اگر ہم ذرا بھی دیر کر دیتے تو وہ خودکشی کر لیتی. وہ بے حد نا امید اور ڈسٹرب لگ رہی تھی. اس کی جامد خاموشی اور سپاٹ انداز اس کو ہلانے کے لیے کافی لگا تھا. آپ تو ناراض ہی ہو گئے ہیں. آئی ایم سوری، لیکن پلیز اب ان سے ناراض مت ہو جائیے گا. آپ کا ساتھ ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ان سے بھول کر بھی یہ سہارا نہیں چھینیے گا. اس کے التجائیہ انداز میں سردی کی دھوپ جیسی نرماہٹ تھی. اس نرمی نے اس کے دل کے غبار کو پاک کر دیا تھا. وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ماں کے لیے بالکل اجنبی ہو کر کتنا درد رکھتی ہے، اور اس حقیقت سے بھی اس کو انکار نہیں تھا کہ اس کی منت و سماجت کے باعث ہی وہ شہوانہ کو معاف کرنے کو تیار ہوا تھا. اور اب دل کو سکون و قرار محسوس ہوا تھا کہ اس نے یہ فیصلہ غلط نہیں کیا، نہ انشرا کو اپنانے کا، نہ ماں کو معاف کرنے کا. اور جہاں یہ احساس ابھرا وہاں وہ بالکل پرسکون ہو گیا تھا. میں تم سے قطعی طور پر ناراض نہیں ہوں، اور کیوں ہوں بھلا؟ تم نے بڑی نیکی کمائی ہے. میری ماں جو نفس کی دکھائی گئی راہ پر چلتی رہی تھی اب حرام موت کو گلے لگانے جا رہی تھی. مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے تم نے. تم مجھے فورس نہ کرتی تو میں مڑ کر دیکھنے والا بھی نہیں تھا. اس کی خاموشی بہت عمدہ گداز لہجے سے ٹوٹی تھی. شکر ہے آپ کا دل ان کی طرف سے صاف ہوا. پھر اب آپ کب ملنے جائیں گے ان سے؟ کیونکہ آپ نے جلد ہی ان سے ملنے کا وعدہ کیا ہے. بہت جلد جاؤں گا. تم بھی ساتھ چلو گی میرے؟ اگر آپ لے جانا چاہیں گے تو ضرور چلوں گی. شور. وہ دلکشی سے مسکرایا. آپ کیا بات کرنا چاہ رہے تھے جو آپ یونی سے پک کرنے آئے تھے؟ وقت بدل گیا ہے اب. بات تم سے نہیں تمہاری نانی سے ہوگی. مدثر صاحب کے چہرے پر ایک عرصے بعد آسودہ طمانینت ابھری تھی. انہوں نے ندامت سے آنسو بہاتی عمرانہ بیگم کا ہاتھ تھام کر ان کی تمام زیادتیوں کو معاف کر کے اور ان کو سینے سے لگا لیا تھا. بہت زوم تھا مجھے اپنے حسن پر. نہ جانے کیوں یہ ناز ہو گیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے. میرے حسن کا سحر آپ کو کسی اور کی جانب نگاہ اٹھانے کا موقع ہی نہ دے گا. مگر وہ ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے آہستگی سے آہ بھر کر رہ گئیں. مگر نے ہماری جوانی کے سنہرے دور کو کسی مگرمچھ کی طرح نگل لیا اور خواہشیں مر گئیں. محض حسرتیں ہی زندہ رہ گئی ہیں. اب ایسا نہ کہیں مدثر. اب ہماری زندگی میں خوشیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن مرادیں ضرور برآئیں گی. اب زندگی نغمہ بنے گی. کسی نوحے کی جگہ نہیں ہے ہمارا جیون. جدائی و بدگمانی کے کانٹوں سے چھلنی ہوا. مگر اب اپنے بچوں کی زندگی میں ایسا کوئی کانٹا نہیں آنے دوں گی میں جو ان کی خوشیوں اور سکون کو ختم کر کے ان کو سکون سے محروم کر دے. ان کا چہرہ کئی رنگوں سے جھلملا رہا تھا. ان کے چہرے پر کئی طرح کے عکس تھے. وہ مکمل عورت، پرخلوص شریک حیات، جان نچھاور کر دینے والی ماں، اور ان کا ہر روپ بھرپور مکمل تھا. اس انداز میں وہ بے حد باوقار لگ رہی تھیں. کاش یہ سب تم پہلے ہی سمجھ جاتی تو آج ہم ماضی کی جدائی کا غم نہ منا رہے ہوتے، نہ کوئی ہمارے درمیان میں موجود ہوتا. شاید جو ہوا وہ اچھے کے لیے ہوا. عروسہ ہمارے درمیان نہ آتی تو ہم اسی طرح لڑتے جھگڑتے زندگی گزار دیتے کہ بنا چوٹ کھائے ہیرا بھی پتھر ہی رہتا ہے. میں اسی طرح شک کا اظہار کرتی رہتی اور آج تک آپ صفائیاں پیش کرتے رہتے. اس جدائی نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کیا اور جاننے اور سمجھنے کا موقع دیا. جس قدر دوری میں آپ میرے قریب رہے، اتنے قریب تو آپ میرے قریب رہ کر بھی نہ رہے. دیر آیت درست آیت. اب کبھی خواب میں بھی جدائی کی بات نہ کرنا عمرانہ. جو لوگ کھونے کے بعد ملتے ہیں وہ دل و جان سے زیادہ عزیز تر ہو جاتے ہیں، جن کو کھونا بھی ہماری زندگی کے مترادف ہوتا ہے. وہ تمام تر نفرت و بیگانگی، غصہ، بیزاری کو گویا پاؤں دبا کر بھاگ گئی تھی. مدثر صاحب پر نوجوانی کی چھپ درائی تھی. عمرانہ کے اظہار و پشیمانی اور ندامت نے ان کے دل کو بالکل صاف و شفاف کر دیا تھا. انہوں نے عمرانہ کو معاف کر دیا تھا. بے شک عمرانہ کی جدائی میں گزرنے والے دن بے حد بوجھل و کٹھن تھے، مگر ان کی نیک نیتی کے سبب عروسہ جیسی بیوی بھی ان کے عقد میں آ گئی تھی، جو عام شکل و صورت کی مالک ضرور تھیں، مگر ان کا دل دنیا کی ہر حسین عورت کی خوبصورتی سے بڑھ کر خوبصورت تھا. میں نے سودا کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں. اس کو ہونے والا تپدق میرے ہی رویوں کے سبب ہے. بہت برا سلوک کیا ہے میں نے اس کے ساتھ. لمحہ بلمحہ میرے جذبات اس کے ساتھ بدلتے رہے.
چاہنے کے باوجود بھی میں اس کو دل سے قبول نہ کر سکی. دن اور رات اس سے لڑتی تھی. مجھے اس سے محبت ہو جائے، زید کی خاطر ہی میں اس کو برداشت کر لوں. لیکن سودا کے ذکر پر ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں. لیکن آج میں حلفیہ کہتی ہوں، سودا مجھے زید سے بڑھ کر نہیں تو زید کی طرح ہی عزیز ہے. زید کی بات درست ہے عروہ، بری باتیں بھلا کر ہم رشتوں کو مزید مضبوط اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. بس اب تم ریلیکس ہو جاؤ، یہ سوچ کر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ہمارے درمیان کبھی کچھ برا نہیں ہوا تھا. ہم سدا سے اتنے ہی پیارے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. سودا نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا. عروہ کے انداز میں گرم جوشی تھی. بہت اپنائیت سے اس نے سودا کا رخسار چوما اور ان کے ہمراہ لاؤنج تک آئی. وہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. رضوانہ نے اٹھ کر سودا کی پیشانی چومی اور ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے قریب ہی بٹھا لیا. قریب ہی عمرانہ بھی موجود تھیں اور مسکرا رہی تھیں. روب و نفرت سے پاک مسکراہٹ ان کے چہرے کو نئی جلا بخشی تھی. پروردگار کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ سودا ماشاءاللہ روبہ صحت و تندرستی کی طرف گامزن ہے. انشاءاللہ جلد ہی مکمل صحت یاب ہو جائیں گے اور سودا کے صحت مند ہوتے ہی ہم لوگ ایک بڑی دعوت کا اہتمام کریں گے اور وہ ہوگی دعوت ولیمہ. بہو تمہارے پاس خاموشی و سادگی سے آ گئی، مگر اب دعوت ولیمہ سادگی و خاموشی سے ہرگز نہ ہوگا. رضوانہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شوخی سے کہا تو سودا نگاہوں کے ساتھ گردن بھی جھکا گئی، جبکہ زید کے لبوں پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ در آئی تھی. شاہ زیب نے دلچسپ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. بجیا آپ بالکل فکر ہی نہ کریں، غم کے بادل چھٹ گئے ہیں. اب اللہ کے حکم سے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. ولیمے کی تقریب بھی ایسی ہوگی کہ لوگ مدتوں یاد رکھیں گے کہ دل کے سارے ارمان ہم نکالیں گے، کوئی کمی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. وہاں موجود مدثر صاحب نے خوش دلی سے کہا، بھائی کچھ سفارش میرے لیے بھی کیجیے نا. شاہ زیب نے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی. کتنا اچھا لگے گا جب میرا اور آپ کا ولیمہ ساتھ ساتھ ہوگا. ایک عرصے بعد اس کو گہری پرسکون نیند آئی تھی. برسوں سے تسلط جمائے ملال و دکھ کی ایک معافی سے دور ہو گئے تھے. معاف کر دینے کا عمل جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی سرشار کر دیتا ہے. بے شک اس نے ماں کے رویوں کی چبھن اتنی شدت سے محسوس کی تھی کہ سالوں گزرنے کے بعد بھی اس تکلیف سے نجات نہ مل پا رہی تھی، اور آج اس تکلیف سے راحت مل گئی تھی. وہ خود کو بہت تر و تازہ اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا. زرقا بیگم کے دل کو بھی کئی گنا راحت نصیب ہوئی تھی کہ وہ ہر وقت دعائیں کیا کرتی تھیں کہ اس کے دل کو اللہ نرمی عطا کر دے. شہوانہ کو اپنی زیادتیوں کا احساس ہو گیا تھا. اب نوفل کے دل کو بھی راحت عطا ہوئی تھی. پرخلوص دعائیں ہمیشہ رنگ لاتی ہیں، اور یہ رنگ خوشی بن کر ان کے دل اور چہرے پر چھا گیا تھا. وہ پہلی فرصت میں انشرا کو دلہن بنا کر لانا چاہ رہی تھیں، جس کا برملا اظہار وہ رات سے اب تک کئی مرتبہ کر چکی تھیں. اس لمحے بھی وہ اس کے جاگ جانے پر یہی بیان کر رہی تھیں. مان وہ مسکرا کر دلکش لہجے میں بولا، ماما مجھ سے زیادہ آپ بے قرار ہیں بیکاز یہ ڈپارٹ میرا ہے. اوہ، یعنی بی مینڈگی کو بھی زکام ہوا؟ اب آپ ایسی باتیں کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو بھی بولنا آ گیا. وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے گویا ہوئیں. ماما پہلے آپ جملے کی تصحیح کریں، میں بھی مینڈکی نہیں میاں مینڈک ہوں. اس کے اس انداز پر زرقا بیگم بہت زور سے ہنس دیں. ان کا ساتھ چائے بناتی امینہ بی نے بھی دل کھول کر دیا تھا. بہو اب اپنے میکے میں ہی ہے اور آپ کی زبان و فصاحت و بلاغت سے بھرپور انداز میں رواں ہے. بہو کے آنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ پھر تو ان کی بولتی ہی بند ہو جائے گی. آپ نے سنا ہے نا بیگم صاحبہ چراغ بجھنے سے پہلے خوب بھڑکتا ہے. کچھ ایسا ہی ماجرا ہمارے نوفل صاحب کے ساتھ بھی ہوگا. کچھ دنوں بعد ہماری بہو بیگم آ جائیں گی، پھر ان کی کوئل جیسی آواز یہاں گونجا کرے گی. امینہ بی نے چائے کا مگ اس کو تھماتے ہوئے شوخی سے کہا، ارے امینہ بی، آپ مجھے کاٹ کا الو سمجھتی ہیں جو میری بولتی بند کر دے گی؟ دیکھیے گا آپ میں کس طرح سے اس کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہوں. میں کوئی زنمرید ٹائپ کا شوہر تھوڑی بنوں گا. جی وہ تو جیسے کوئی جیتی جاگتی لڑکی نہیں، کوئی کپڑے کی گڑیا ہوگی جن کو آپ اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچائیں گے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو نچائے گا. میں نے رات ہی یوسف کو کال کر دی تھی، وہ جلدی واپس آئیں گے اور ان کے آتے ہی ہم شادی کی تاریخ لینے چلے جائیں گے. زرقا بیگم نوفل کو اس روپ میں دیکھ کر بے حد خوش تھیں. ان کو کبھی معلوم ہی نہ ہو سکا تھا. اسد سنجیدہ دبیز بلکہ دنیا سے یکسر لا تعلق رہنے والا نوفل کے اندر بھی کوئی شوق و شنگ اور کھلنڈرا سا ٹوٹ کر محبت کرنے والا نوجوان چھپا بیٹھا ہے، جس سے آج سے قبل کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی تھی.
اللہ وہ مبارک دن جلد لے کر آئے. میرا دل کر رہا ہے پلک جھپکتے وہ دن آ جائے اور بہو بیگم کسی مورنی کی مانند ہر سو پنکھ پھیلائے گھومتی دکھائی دیں. جب سے وہ گئی ہیں ہر سو ویرانی چھا گئی ہے جو ان کے یہاں آنے پر ہی ختم ہوگی. امینہ بی کا لہجہ محبت سے چور تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو امینہ, جب سے انشرا یہاں سے گئی ہے تب سے میرا ہی گھر میں بوجھل پن اتر آیا ہے. یہ اداسی ان کے آنے سے ہی دور ہوگی. وہ بولتے بولتے رکی اور اسی لمحے نوفل نے شانے پر کسی ہاتھ کو محسوس کیا اور اچانک مڑ کر دیکھا تو لاریب کھڑا تھا. میں تم سے اپولوجائز نہیں کروں گا نوفل. یہ ورڈز جو میں نے جرم کیا تھا اس کے آگے بہت چھوٹا ہے, شاید بے معنی بھی. اب جو سزا مجھے دینا چاہیں وہ دیں, مگر مجھ سے خفا نہ رہیں. وہ صوفے کے پیچھے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کمزور و نادم لہجے میں گویا ہوا. نوفل کے مسکراتے لب یکدم بھیج گئے. میری وہ پہلی اور آخری غلطی تھی, بہک گیا تھا. طاقت کے نشے میں بھول ہو گئی مجھ سے. میں رشتے اور ناطے کے احترام کو بھول گیا تھا. جانور بن گیا تھا, بالکل حیوان ہو گیا تھا. میری ہوس نے تباہ کر دیا مجھے. ٹھیک ہے جاؤ, مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں. وہ اس کے ہاتھ شانوں سے ہٹاتا ہوا سنجیدگی سے بولا. نہیں, اس طرح نہیں. مجھے گلے لگا کر مسکرا کر کہو کہ تم مجھ سے ذرا بھی خفا نہیں ہو. وہ سب جو ہوا تھا وہ بھول گئے ہو. وہ اس کے سامنے آ کر گویا بھیک مانگنے لگا تھا. پلیز میرے ضبط کا امتحان مت لو, جو کہا ہے وہ کافی ہے. وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگا. مہان زرقا بیگم نے کہا, جس کو قدرت نے سزا دی ہو وہ پھر اس سے کیسی ناراضگی بیٹا. آگے بڑھ کر گلے لگا لیں بھائی کو. اب یہ سہارے کے بنا چل ہی نہیں سکتے. زرقا بیگم نے لاریب کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا. نوفل کی گولی نے اس کی ٹانگ تو نکارا کر دی تھی. وہ اسٹک کے سہارے چلتا تھا. اب کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا. یہ سب میری کرنی کا پھل ہے جو مجھے راہ راست پر لے آیا ہے. اس نے دکھ سے کہا تو نوفل نے اسے سینے سے لگا لیا تھا. ارے بیٹا, کیا کرنے بیٹھ گئی ہو؟ ابھی تم بالکل صحت مند نہیں ہوئی ہو. اور پھر یہ انور اور رفیقہ کس مرض کی دوا ہیں؟ وہ کریں گی یہ کام؟ ان کو کوئی مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے تھوڑے ہی یہاں رکھا ہے. وہ بیٹھی ہوئی اپنی اور مائدہ کی مشترکہ الماری میں بکھرے کپڑوں طے کر رہی تھی اور ہینگ کر رہی تھی. ماں عمرانہ وہاں آئیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کارپیٹ سے اٹھاتی ہوئی شفقت بھرے لہجے میں گویا ہوئی. میں ٹھیک ہوں ممانی جان, بور ہو گئی ہوں آرام کر کر کے. سوچا وارڈروب ہی درست کر لوں, کچھ ٹائم تو گزرے گا. وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں گویا ہوئی. ماشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے, مگر ویکنس کس قدر ہے. چلو ریسٹ کرو. میں رانو سے کہتی ہوں وہ تمہارے کپڑے ہینگ کر دے گی. کوئی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں چھوٹے موٹے کام کرنے کی. بہت کر لیا کام تم نے. ممانی جان, کام نہیں کروں گی تو دل کس طرح لگے گا؟ پگلی لڑکی, کام سے بھی کوئی دل لگا کرتا ہے. ارے دل لگانے کے لیے زید ہے نا, اس سے پیار بھری باتیں کرو, محبت کرو, خود بخود دل لگ جائے گا. وہ شرارتی لہجے میں بولی تو وہ لجا کر گردن جھکا کر رہ گئی کہ اس کو ان سے ایسی بے باک مذاق کی قطع توقع نہ تھی. اس کے انداز پر وہ ہنستی مسکراتی رہا کرو. یہی عمر ہوتی ہے لائف کی خوبصورتی کو دل سے انجوائے کرنے کی. جب عمر نکل جاتی ہے پھر پچھتاوا اور حسرتیں رہ جاتی ہیں. جس طرح میں نے خود اپنے گلشن کو خاک کر دیا اور راکھ کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا. وقت گزر گیا, ملال چھوڑ گیا. وقت گزرنے کا بے شک ملال ہے, لیکن ماموں جان کی محبت تو کم ہوئی نہیں نا. بیتے وقت نے اس کو مزید مضبوط کر دیا تھا. وہ اس کو لے کر اپنے روم میں چلی آئی تھی. درست کہہ رہی ہو. مدثر اسی طرح محبت کرتے ہیں, مگر عروسہ کسی کانٹے کی طرح مجھے کھٹکتی رہتی ہے. آئی نو وہ بہت اچھی اور بے ضرر عورت ہے. بے حد ممنونیت اور احترام ہے اس کی نیچر میں. جو ایک بار اس سے ملتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. سچ بات یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کو قبول کر چکی ہوں. مدثر پر عروسہ کا بھی اسی قدر حق ہے جتنا میں رکھتی ہوں. سب خبر ہے اور سب معلوم ہے, مگر خلش ہے کہ جاتی نہیں. دنیا کا سب سے بھاری تاوان مجازی خدا کو بانٹنا ہوتا ہے. مان مائدہ نے دروازے سے گردن نکال کر اندر جھانکتے ہوئے کہا. او ہو, ساس بہو ایک ساتھ بیٹھی ہیں, یعنی اتنا پرامن ماحول ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں. بی لومڑی تم بھی آ جاؤ, تمہاری بھی گنجائش ہے گھاٹ پر. مائی گاڈ مما, آپ نے مجھے لومڑی کہا. بہو آئی کیا؟ آپ نے تو پارٹی ہی بدل لی. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ دروازے پر کھڑی ہو اندر آؤ نا. میں بتانے آئی تھی کہ منزہ آنٹی آئی ہیں آپ سے ملنے. اس نے اندر آ کر اطلاع باہم پہنچائی تو منزہ کا نام سن کر ان کے پتنگے لگ گئے. فوراً منہ بنا کر گویا ہوئی. مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو مجھ سے ملنے آئی ہے؟ جا کر کوئی بہانہ کر دو, میں نہیں ملوں گی سڑیل عورت سے. اسی اثنا میں دروازہ واہ ہوا اور منزہ اپنی ساس کے ہمراہ اندر آئیں. چلیں, ہم نے سوچا آپ ہم سے نہیں ملیں گی تو ہم خود آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں. ایک ہی بات ہے. وہ مسکراتی ہوئی منہ بنائے کھڑی عمرانہ کے گلے لگ گئیں اور پھر وہ ساس بہو باری باری عمرانہ اور سودا سے
गले मिली। बैठने का नहीं कहेंगी? मैं बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई हूँ। जुनैद की दादी हाँफती हुई इमराना से मुखातिब हुई। अरे बैठे ना, आपका अपना ही घर है, इजाजत की जरूरत नहीं है। इमराना और सौदा की खुश मिजाजी और शीरीन गुफ्तारी पर हैरान हुई। आज इनका लहजा शहद में डूबा और इंकिसारी से भरपूर था। मैं दरअसल माजरत करने आई हूँ, और इस दिन जो आपके साथ मैंने रफ गुफ्तगू की थी वो एक प्लानिंग का हिस्सा था जिसमें मायदा और जुनैद ने मेरा साथ दिया था। वो इमराना का हाथ थामकर एक एक बात बताती चली गई कि किस तरह मायदा ने जुनैद को सौदा और जैद के साथ इमराना के सलूक के बारे में बताया था, और जुनैद भी जैद की तरफ से परेशान और फिक्रमंद था, और इसको मालूम था कि जैद किसी भी हाल में अपने हालात से इसको आगाह नहीं करेगा। फिर इनकी खुशियों के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि मुनज़्ज़र इमराना को इनके बुरे सलूक का एहसास दिलाने के लिए मायदा के साथ ऐसा ही बिहेवियर करेंगी, और इन्होंने ऐसा ही किया। और इनके एहसास को बेदार करने के लिए ये ड्रामा जारी रहता कि सौदा की बीमारी ने पासा पलट दिया और सब कुछ उसके हक में बेहतर होता चला गया। शुक्र है मेरी आंखों पर चढ़ी ज़िदो-अना की पट्टी उतर गई, और ये भी रब का करम है कि मेरी बेटी की सास और दादी सास मुझसे भी बेहतरीन है। मारे खुशी के इनकी आंखों से आंसू बह निकले थे। नानी नोफिल ने अपने मदर को माफ कर दिया है और इनको दिल से कबूल कर लिया है। अब जरूर इनकी जिंदगी में खुशगवार तब्दीली आएगी। ये तो एक दिन होना ही था। उंगलियों से नाखून जुदा नहीं रहते, अलबत्ता वक्ती तौर पर कट जरूर जाते हैं। मैं कहती हूँ तुम भी अकल के नाखून लो और रोशन को माँ मान लो। माँ सिर्फ माँ होती है। लोहा गरम देखकर उन्होंने भी चोट लगाई। इस वक्त इनकी गोद में सर रखे लेटी चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद रंजीदगी से बोली, जी माँ सिर्फ माँ होती है, लेकिन ये कैसी माँ है जो अपनी जिंदगी रोशन रखने के लिए अपने ही बच्चों के जीवन अंधेरों से भर देती है। एक कर्बनाक जिंदगी मैंने गुजारी, एक अजियतनाक हयात नोफिल की गुजरी। जब भी माजी पर निगाह पड़ती है तो हसरतों तशनगी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। एनीवेज जो होना था हो गया। दुआ करें हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी पुरसुकून और हसरतों से पाक मुसरतों में गुजरे, कोई मलालो सोच छू के भी ना गुजरे। वसवसों से निकल आओ बेटा, तुम दोनों की जिंदगी से गम की रात ढल गई है और सुख खुशियों का सवेरा फूट निकला है। तुम नोफिल के लिए एक आला और काबिल रश्क शरीके सफर साबित हो कि तुम्हारी छांव में आकर वो खुद को खुशनसीब तस्वुर करे और इसकी रिफाकत में तुम खुद पर नाज करो। जब तुम एक साथ होंगे तो माजी भूल कर भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। मासी रात कॉल आई थी जरका आंटी की, वो इनकी शादी की डेट फिक्स करने के लिए आना चाह रही हैं। फिर कब बुला रही हैं ताकि हमारे घर भी शहनाइयां बजें और मैं खूब नाचूं गाऊं और ठुमके लगाऊं। बाली की आंखें खुशी से चमक रही थीं। वो अजहद मसरूर थी। कल बुला लूंगी, हमें भी इस माह के आखिर में जाना है और जाने से कबल इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं, यही अच्छा है। कल डिनर पर इनवाइट कर लेती हूँ, फिर 2 हफ्ते बाद की डेट फिक्स कर देंगे। वो बाली के लाए कैलेंडर से दिन तारीख देखती हुई बोली, आप सचमुच चली जाएंगी? मान गुलूगीर लहजे में अंशरा क्या उठी। अंशरा को अपनी खुशियों पर भारी इनकी जुदाई लग रही थी। जैसे जैसे इनके जाने के दिन करीब आ रहे थे, इस पर अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो अंशी, हमें तो जाना ही है। अब यहाँ रहने को दिल नहीं करता। बहुत सदमे गुजरे हैं यहाँ दिल पर। जब वो याद आते हैं तो रातों की नींदें और दिन का चैन उड़ जाता है। जहाँ आरा बीते वक्त की तलखियों में गुम होकर गोया हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके और पाली के बगैर मैं कैसे रहूंगी। कभी आपसे दूर जो नहीं रही हूँ, वो एक ही बार दूर रही थी तो देखा था क्या सुलूक हुआ था मेरे साथ। शिद्दत जज्बात से रोने लगी थी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम, अब हमारा ठहरना इम्पॉसिबल है। फिर हम तुम्हें तन्हा छोड़कर थोड़ी जा रहे हैं। नोफिल भाई की सूरत में एक मजबूत सहारे को देकर जा रहे हैं तुम्हारे पास। देखना इनकी संगत में तुम हमें भूल कर भी याद नहीं करोगी। पाली का दिल खुद इसकी जुदाई के एहसास से बोझल हो रहा था। कई बार वो छुप छुप कर रोती रही थी। अभी वो इसके गले लगकर खूब रोते हुए बोली, इस टेक्नोलॉजी के दौर में फासले सिमट गए हैं। हमसे बात करना और जब दिल चाहे नोफिल के साथ अमेरिका आ जाना। भीगी आंखों और मुस्कुराते लबों के साथ इन्होंने दोनों को गले लगाया। दूसरे दिन की शाम बड़ी गहमा गहमी लेकर आई थी। शहवाना और जरका बेगम अंशरा के इर्द गिर्द बैठी और इनके दरमियान बैठी घबराहट महसूस हो रही थी। वो इस वक्त सी ग्रीन मैक्सी में मलबूस थी जिस पर सिल्वर काम लिश्कारे मार रहा था। इसके गोल्डन बाल शानों पर बिखरे हुए थे। भाईजान, मेरी और नोफिल की पसंद देखी आपने, किस कदर सेम है। अंशी को मैंने पहली बार देखा था तब मेरे दिल ने कहा था ये लड़की तो मेरे नोफिल के साथ जचेगी। ये तो बाद में आपने बताया कि अंशी ना सिर्फ हमारी बहू है बल्कि नोफिल की पसंद भी है। वो बेहद खुश थी। अंशरा और नोफिल का कपल तो परफेक्ट है माशाल्लाह। वहाँ मौजूद बाली ने भी सताइशी लहजे में कहा।
یہ گفٹس میں اپنی بہو کے لیے لائی ہوں, آئی ہوپ پسند آئے گا. شہوانہ بیگم اپنے پرس سے طلائی جڑاؤ کنگن نکال کر اس کو پہنانے لگی. ماشاءاللہ یہ تو بے حد خوبصورت ہیں. کنگن سب کو پسند آئے. انہوں نے کنگن پہنا کر محبت سے اس کی پیشانی چومی. اس نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا. جواباً انہوں نے بھی مسکرا کر کہا, آپ کی وجہ سے ہی میرا بیٹا مجھے ملا ہے. میں تا حیات آپ کی ممنون رہوں گی. میں بے حد خوش ہوں, بہو کے روپ میں بیٹی مل گئی ہے مجھے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انشرا نے ہماری زندگی میں اجالے بکھیر دیے ہیں. زرقا بیگم کے لہجے میں محبت تھی. اسی اثنا میں بالی نے کھانا لگنے کی اطلاع دی اور وہ لوگ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے. 2 ہفتے بعد اس کو نوفل کے سنگ رخصت ہو جانا تھا. نانا کرتے ہوئے بھی نہ جانے دل کب اس کو قبول کر گیا تھا. وہ پوری سچائی کے ساتھ اس کی ہمراہی اور رفاقت قبول کر چکی تھی, لیکن وہ غم و خوشی کے درمیان خود کو محسوس کر رہی تھی. رات کی محفل اچھی رہی تھی, سب بہت خوش تھے. بالی انشرا کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اور اب صبح ہو جانے پر بھی وہ الجھن کا شکار لگ رہی تھی. ہاں, جو اس کے احساسات سمجھ رہی تھی. اس نے خاموشی سے نوفل کو کال کی اور اس کی ساری کیفیت بتائی اور وہ فوراً ہی چلا آیا تھا. اتفاق سے جہاں آرا گھر میں نہیں تھی. انشرا کے چہرے پر آلودہ سرخی پھیل گئی تھی. نوفل کو غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر وہ اس کی آمد سے بے خبر جو تھی. سنا ہے تم شادی سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے از حد سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی. نیلے کوٹ سوٹ میں اس کی وجیح پرسنالٹی خاصی نمایاں تھی. اس کے ملبوس سے دل فریب مہک اٹھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں قندیلیں روشن تھیں. وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اس نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لی. میں تم سے پوچھ رہا ہوں, دیواروں سے نہیں, جواب دو. تم اس شادی سے خوش نہیں ہو کیا؟ کیا ہماری شادی کا فیصلہ غلط ہے؟ نہیں نہیں, یہ کس نے کہا آپ سے؟ اس کے درشت لہجے میں بلا تاخر وہ گڑبڑا کر بولی. کون کہے گا بھلا؟ تمہارا یہ رویہ بتا رہا ہے کہ کل سے شادی کی تاریخ طے پا جانے کے بعد سے تم نے مجھے مبارکباد تک تو دینا گوارا نہیں کیا. اب بھی تمہارے چہرے پر کوئی خوشی اور انبساط دکھائی نہیں دے رہا. اگر تم خوش نہیں ہو تو میں بھی یہ قصہ تمام کر دیتا ہوں. انکار کر دوں شادی سے؟ بولو. بٹ میں نے کچھ نہیں کیا. میں تو بہت خوش ہوں. اس کو تیزی سے کھڑے ہوتے دیکھ کر وہ بھی کھڑی ہوئی اور بوکھلا کر کہہ گئی, خوش ہو, لیکن یہ کیسی خوشی ہے جس میں تمہاری آنکھیں نم ہیں؟ نانی اور بالی کی جدائی کا خیال مجھے مضطرب کیے ہوئے ہے. میں کبھی بھی ان سے دور نہیں ہوئی ہوں نا, اور اب وہ اتنی دور چلی جائیں گی کہ. اور وہ بے اختیار رونے لگی. اس کی بےچارگی و بے بسی نوفل کو تڑپا گئی تھی. حالانکہ اس نے بالی سے کہا تھا کہ وہ کچھ دیر اس کو تنگ کرے گا, مگر اس کو روتا دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا اور ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولا, میں مذاق کر رہا تھا یار. بالی فون پر مجھے بتا چکی تھی کہ اس میں اتنا فکر مند اور گھبرانے کی کیا بات ہے. کچھ دن تفریح کی غرض سے ان کو جانے دو. میں پرومس کرتا ہوں ہم دونوں امریکہ جا کر ان کو واپس لے آئیں گے اور ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ یہاں رکھ لیں گے. اس نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا. ریلی, آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ نانی اور بالی ہمارے ساتھ رہیں گی؟ وہ بے ساختہ روتے ہوئے خوشی سے جھوم کر بولی. ریلی, جھوٹ بولا ہے میں نے تم سے کبھی جو اب بولوں گا. نہیں, کبھی نہیں. مارے خوشی کے وہ پھولوں کی مانند کھل اٹھی. ایک بات بتاؤ, بالکل سچ سچ. اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کی خوبصورت ڈارک براؤن چمکیلی آنکھوں میں جھانکتا ہوا وہ بولا. وہ چپ رہی. مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے بھاری لہجے میں سرگوشی کی تو جواباً اس کا چہرہ گلال ہو گیا. اس کی ساری بولڈنس ہوا ہو گئی. گردن جھکی ہوئی تھی, جھکتی ہی چلی گئی. وہ اس کا ہاتھ تھامے سرگوشیاں کرتا رہا. جواب دو نا, محبت کرتی ہو یا نہیں؟ چپ رہنے سے کام نہیں چلے گا. عورت اقرار کرتی ہوئی اسٹوپڈ لگتی ہے. پھر آپ بھی اس طرز عمل و بے باکی کو پسند نہیں کرتے تھے. آج آپ کو کیا ہوا ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یاد ہے آپ کو میں کسی زمانے میں کتنی بے باک اور بولڈ ہوا کرتی تھی, اور آپ کس طرح ناپسندیدہ اور قہر آلود نگاہوں سے مجھے دیکھا کرتے تھے. وہ ہاتھ چھڑا کر اس سے دور ہو گئی تھی. شروع میں مجھے آپ کی حالت دیکھ کر خوشی ملتی تھی کہ اس وقت آپ مجھے اپنے دشمن لگا کرتے تھے. میں جان بوجھ کر ایسی ڈریسنگ کرتی تھی تاکہ آپ کو خود جلاؤں. لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ مجھے ادراک ہوا عورت مکمل ڈھکی ہوئی خوبصورت لگتی ہے. پردہ ہی اس کا مکمل اور مضبوط حصار ہوتا ہے. آج میں اس حصار میں خوش ہوں تو آپ میرا حصار توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے سنجیدگی سے کہا. ارے تم تو سیریس ہی ہو گئی ہو. میں ایک کامن بات کر رہا ہوں تم سے. بے شمار بار اظہار محبت کر چکا ہوں. میں اپنے عشق کی دیوانگی سے آگاہ کر چکا ہوں. اب تمہیں بھی کرنا چاہیے. اب ہم لائف پارٹنر بننے والے ہیں. وہ مسکرایا تھا. اس نے دیکھا وہ بے حد خوش لگ رہا تھا.
اب میں کیا کہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ نروس ہوئی۔ ارے ٹینشن مت لو، میں یہ چیک کر رہا تھا کہ تم سچ مچ میرے آئیڈیل میں ڈھل گئی ہو یا محض مجھے دکھانے کے لیے ڈھونگ کر رہی ہو۔ تھینک گاڈ تم سچ مچ میرا آئیڈیل بن گئی ہو۔ شرم و حیا کا پیکر، احساسوں پرخلوص وجود والی ایک باوقار لڑکی۔ اس کی آواز چاہت کے پھولوں سے مہک رہی تھی، آنکھوں میں وفاؤں کے چراغ پوری طرح سے روشن تھے۔ انشرا کے چہرے پر پرسکون روشنی پھیل گئی تھی۔ ایک کٹھن زندگی کے بعد اب خوبصورت زندگی کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ اس کی محبت کی شدتیں وہ دیکھ رہی تھی، وہ اس کی چاہت میں دیوانہ تھا۔ محبت تو وہ بھی اس سے جنونی کرتی تھی، مگر اقرار کرنا اب معیوب لگ رہا تھا۔ شیوانہ آنٹی کو ہم ساتھ رکھیں گے کیونکہ ان کے ہسبینڈ کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر ہیں، کبھی بھی ان کی سانسوں سے ناتا ٹوٹ سکتا ہے۔ حکم کی تعمیل ہوگی ملکہ عالیہ۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا، تب ہی بالی ٹرالی لے کر وہاں آئی اور ان کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر اس کے دل سے دعا نکلی کہ وہ سدا یوں ہی خوش و خرم مسکراتے رہیں۔ اب میں کچھ کہوں جو تمہیں بھی ماننا پڑے گا، نوفل نے انشرا کے ہاتھ محبت سے تھام کر کہا تو انشرا نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ جی کہیں، کیا منوانا چاہتے ہیں آپ؟ انشرا نے شریر لہجے میں کہا۔ اب تمہیں بھی اپنی ماں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس کی بات پر انشرا نے حیران ہو کر اسے دیکھا، وہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ معاف کر دو گی نا اپنی ماں کو؟ اس نے بڑے مان سے کہا تو انشرا اسبات میں سر ہلا گئی۔ چھو کر میرے من کو کیا تو نے یہ کیا اشارہ، بدلا یہ موسم لگے پیارا جگ سارا۔ وہ بال بناتے ہوئے گنگنا رہا تھا، وہ آج بے حد خوش تھا۔ سودا کی رپورٹس کلیئر آئی تھیں، وہ تپدق سے نکل آئی تھی۔ کئی ماہ اس نے اس بیماری کو خندہ پیشانی اور صبر و استقامت سے جھیلا تھا۔ اس کی گنگناہٹ کو بریک دروازے پر ہونے والی دستک سے لگا تھا۔ آئے مما، اس نے عمرانہ کو دیکھ کر ادب سے کہا۔ کہیں جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ پیار سے گویا ہوئی۔ جی نہیں، کوئی کام ہے؟ وہ برش رکھ کر ان کے قریب چلا آیا۔ وہ اس کو اتنے قریب خاصے دنوں بعد دیکھ رہی تھی اور ان کو محسوس ہوا سودا کی بیماری میں وہ برف کی مانند پگھلی تو کمزور وہ خود بھی ہو گیا تھا، اور یہ اس کی سچی محبت کا ثبوت تھا۔ کتنے ویک ہو گئے ہیں، کیسی زور آور محبت ہے آپ کی، کسی معاملے میں بھی سودا کو تنہا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ستائشی لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ کام کوئی نہیں ہے، میں یہ کہنے آئی تھی کہ سودا اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو گئی ہے، البتہ کمزوری ابھی باقی ہے۔ میں چاہتی ہوں عرصہ پریشانیوں مشکلات سے گزرا ہے، آپ سودا کو لے کر کسی پرفضا مقام پر چلے جائیں۔ ہماری خواہش یہ ہے اور ڈاکٹرز نے بھی یہی مشورہ دیا ہے۔ اس کے لیے ہی نہیں، سودا کے لیے بھی ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ہم سب بھی ساتھ چلتے ہیں مما، کبھی ہم لوگ ساتھ نہیں گئے، ساتھ بھی چلیں گے، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اور سودا کا جانا ضروری ہے، نیکسٹ ٹائم ہم سب ساتھ چلیں گے۔ آپ ٹال رہی ہیں، ابھی ساتھ چلنے میں کیا قباحت ہے؟ سمجھا کریں بیٹا، عروسہ بتا رہی تھی مدثر کو ہارٹ پرابلمز رہتی ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں شاہزیب کو ساتھ لے کر میں مدثر کی کمپلیٹ چیک اپ کرواؤں گی، اور آپ اور سودا کی موجودگی میں وہ آئیں بائیں شائیں کریں گے۔ پھر سودا کو ماحول کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی کی فکر مت کیا کریں آپ، میری ان کے فزیشین کے بورڈ سے بات ہو گئی تھی، یعنی ایک طویل میٹنگ ہوئی تھی جہاں ڈیڈی اور ان کی رپورٹس کے بعد بہت باریک بینی سے جانچ پڑتال کی۔ اس کے بعد یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، اور آپ نے دیکھا رفتہ رفتہ جب سے پرابلم سالو ہوئی ہیں اور ڈیڈی ذہنی بوجھ سے آزاد ہوئے ہیں، اب بالکل چاقو چوبند نظر آ رہے ہیں۔ اور جب عروسہ آنٹی اور شاہزیب کو آپ نے کھلے دل سے ایکسپٹ کر لیا ہے، تب سے وہ بالکل ہی ریلیکس ہو گئے ہیں۔ اس کے لہجے میں ماں کے لیے ستائش و فخر تھا۔ وہ مسکرا اٹھی۔ آپ کچھ بھی دلائل دیں، مگر یہ طے ہے کہ آپ اور سودا جائیں گے، یہ سب سے زیادہ میری خواہش ہے زید۔ وہ کچھ رنجیدہ سی ہوئی۔ میں سب جانتی ہوں، آپ نے میری وجہ سے اپنی میرڈ لائف کو بھی ٹھوکر مار دی تھی۔ آپ کی یہی خواہش تھی نا کہ جب تک میں سودا کو دل سے قبول نہ کر لوں آپ اس کو چھوئیں گے بھی نہیں۔ وہ رک رک کر بات کر رہی تھیں کہ اس موضوع پر اس سے گفتگو کرنا ضروری تھا۔ وہ ان کی خوشی کی خاطر شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی غیر شادی شدہ کی مانند زندگی گزار رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں اب آپ خود ساختہ صبر و جبر سے باہر آ جائیں اور میں اپنے ضمیر کی قید سے رہائی پاؤں۔ مرتے دم تک سودا میری محبت کی چھاؤں میں رہے گی، میں اب کبھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ مما، یہ کس طرح ممکن تھا کہ ماں کی خفگی پر اپنی خوشیوں کی سیج سجاؤں؟ اس سے قبل میں موت کو گلے لگانا پسند کرتا۔ اللہ نہ کرے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، آمین۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ناراضگی سے گویا ہوئی تو وہ ان سے لپٹ گیا۔
سودا ابھی نیچے کے پورشن میں ہی مقیم تھی. بیماری اور کمزوری کے باعث کسی نے بھی اس کو اوپر جانے کا نہیں کہا تھا. صوفیہ نے اس کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا. رات دن وہ اس کی تیمارداری میں لگی رہتی تھی. یہی وجہ تھی کہ رات اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا وہ. پھر ابھی ایک حجاب بھی ان کے درمیان حائل تھا جو اس کو پیش قدمی کی اجازت نہیں دے رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ یہ راز سب پر عیاں ہو گیا تھا کہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے سے اجنبی ہیں. ملک سے باہر جانے سے زید نے انکار کر دیا تھا کہ ابھی سودا کی صحت طویل سفر کے قابل نہیں تھی. سو وہ فیصلہ یہ ہوا کہ مری میں قائم کاٹیج میں وہ قیام کریں گے. وہاں کا موسم اور فضائیں سودا کی صحت کے لیے بہترین اور موزوں ترین تھیں. سودا نے سنا تو گڑبڑا کر بولی, مری ہم تنہا جائیں گے؟ تنہا؟ 2 افراد بھلا تنہا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ مائدہ کھلکھلائی. میرا مقصد سب گھر والے ساتھ چلتے تو اچھا ہوتا. ارے بھائی ہم کیوں کباب میں ہڈی بنیں گے؟ میرا مطلب ہے ممی کی پرزور خواہش ہے کہ آپ اور بھائی جائیں. ممی کو احساس ہے ان کی وجہ سے بھائی نے اپنی خوشیاں پسے پش ڈال دی تھی. اب وقت آ گیا ہے ان خوشیوں کو ڈبل کرنے کا. محبت و بے لوث بے غرض تعلق کبھی رائگاں نہیں جاتا. صبر کے پھل کی مانند میٹھا ملتا ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم. سچی محبتیں ہوں یا رشتے کبھی نہ کبھی اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں. پھر ممانی زید سے بے حد محبت بھی تو کرتی ہیں. زید سے ہی نہیں میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں. مائدہ کچھ عرصے بعد اپنے گھر رخصت ہو کر چلی جائے گی. اصل بیٹی تو تم ہو جو میری بہو بن کر ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی. پھر میں تم سے کیوں نہ پیار کروں؟ مسکراتی ہوئی عمرانہ وہاں آ کر گویا ہوئی تو وہ سر جھکا کر رہ گئی. آج اس کے چہرے پر ڈر خوف گھبراہٹ مربوط تھی جو ان کو دیکھ کر اس پہ طاری ہو جایا کرتی تھی. میں نے تمہاری اور زید کی تمام پیکنگ کروا دی ہے. کل شام کو تم دونوں کی فلائٹ ہے. مری میں تمہاری پسند کے مطابق کاٹیج کو ڈیکوریٹ کروا دیا گیا ہے. اگر کوئی کمی رہ گئی ہے وہاں تو ملازمین سے کہنا وہ ہر حکم کو مانیں گے. چوکیدار اور اس کی پوری فیملی سرونٹ کوارٹرز میں مقیم ہے. وہی وہاں کام کرتے بھی ہیں. بہت وفادار اور محنتی لوگ ہیں. وہ تم دونوں کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیں گے. اب تیار ہو جاؤ ولیمے کے سوٹ کی تیاری کے لیے. زید کے ساتھ آرڈر دینے چلی جاؤ. تمہاری مری سے واپسی بھی 1.5 ماہ بعد ہوگی. اتنی مدت میں ولیمے کا سوٹ بھی تیار ہو جائے گا. وہ بڑے اطمینان سے اس کو آگاہ کر رہی تھی. وہ سر جھکائے کھڑی رہی. ارے تو کیا ولیمے کا ڈیسائیڈ بھی ہو گیا؟ کس دن ہوگا؟ ان کی واپسی کے تیسرے دن سنڈے کو ولیمہ پارٹی رکھی ہے. اوہ پھر تو مجھے بھی آج سے ہی تیاری شروع کرنی ہوگی بیکاز میرے اکلوتے بھائی کا ولیمہ ہوگا. میں تو بہت سارے سوٹ بناؤں گی اور میچنگ جیولری, چوڑیاں, جوتے, خصے, میک اپ اور او مائی گاڈ ابھی سے مجھے لسٹ تیار کرنی ہوگی. پہلے لسٹ بناتی ہوں. مارے خوشی کے اچھلتی ہوئی مائدہ وہاں سے چلی گئی. اس لڑکی کو شاپنگ کا کریز ہے. دیکھنا اب یہ رات دن میرا دماغ خراب کرے گی. ایک تقریب کے لیے کئی ملبوسات دیگر چیزیں چاہیے. مائدہ کے جانے کے بعد وہ مسکراتی ہوئی گویا ہوئی جو خود بھی خاصی خوش تھی. صحت یابی کے بعد پہلی بار گھر سے باہر تم زید کے ساتھ جا رہی ہو. بہت اچھے سے ڈریس اپ ہو کر جانا. جیولری, میک اپ سب کچھ بہت اچھا ہونا چاہیے. وہ کہہ کر چلی گئی. وہ کی رنگ ہاتھ میں پکڑے اسے بلانے کی خاطر کمرے میں داخل ہوا اور اس کو سامنے ہی منتظر دکھائی دی. وہ بھی سراپا قیامت بنی ہوئی تھی. میرون دلکش شینیل سوٹ میں اس کا لائٹ میک اپ جیولری چاند چہرے کی طرح روشن و دلاویز لگ رہا تھا. اوہ گڈنس, دیٹس یو مائی لو. اوپر سے نیچے تک پھسلتی ایک نظر میں وہ چاہت سے مخمور لہجے میں کیا اٹھا. پہلی بار اعتماد سے مسکرائی تھی وہ. لائٹ کلر کی ریسٹ کوٹ سوٹ میں وہ ہمیشہ سے زیادہ وجیح و خبرو دکھائی دے رہا تھا. وہ خود ساختہ آگے بڑھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا, کہاں چھپا رکھا تھا تم نے یہ حسن جو آج سے قبل مجھے دکھائی ہی نہیں دیا. اس کے ملبوس سے نکلتی ہوئی مدہوش کن مہک اس کو اپنے حصار میں لینے لگی تھی. اس کی چاہت کی حدت سے لو دیتی آنکھوں نے اس کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا. اس کی گرم سانسوں کی تپش اس کی سانسوں کو بے ترتیب کرنے لگی تھی. بہت عجیب انداز میں اس کا دل دھڑکنے لگا تھا. مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ تم اس قدر حسین ہو. رانیوں کی طرح پروقار, شہزادیوں کی جیسی حسین و طرحدار حسن کی مالک. وہ نرمی سے اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتا ہوا کہہ رہا تھا. اس کے گرم ہاتھ کا لمس اس کے اندر برقی سی دوڑانے لگا تھا. وہ گھبرا کر پیچھے ہونے لگی اور ہوتے ہوئے بولی, شاپنگ کے لیے ممانی جان اور مائدہ کو ساتھ لے کر چلیں. مجھے شاپنگ کی عادت نہیں ہے اور پھر ان کا ہمارے ساتھ ہونا اچھی بات ہے. ارے یار چھوڑو شاپنگ کو, ہمیں ابھی اپنی باتیں کرنی ہیں. وہ کرتے ہیں وہ باتیں جو کبھی ہم نے کی نہیں.
कुछ तुम कहना, कुछ मैं सुनाऊंगा। शॉपिंग का क्या है, रात में भी हो जाएगी। वो इसकी आंखों में देखता हुआ जज से बोझल लहजे में गोया हुआ। रात में दावत है, आप भूल रहे हैं। फिर शाहजेब और जुनैद का रात भर हल्ला गुल्ला करने का इरादा है। फिर शॉपिंग का टाइम कहाँ मिलेगा? वैसे भी कल तक सब यहाँ ठहरेंगे और हमें एयरपोर्ट सी ऑफ करने आ जाएंगे। वो बहुत होशियारी से इसको होश की दुनिया में वापस ले आई थी। बहुत चालाकी से अपनी जान छुड़ा रही हो। वो भी काइयां था फौरन ही मायने खेजी से गोया हुआ। चालाकी की क्या बात है? क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हैं? सब प्रोग्राम मालूम है आपको। फिर वो इसके करीब आकर खड़ा हो गया था और इसकी कुर्बत इसे फिर बदहवास करने लग गई थी। कभी भी किसी भी लम्हे यहाँ कोई भी आ सकता था। आई डोंट केयर, जब मुझे किसी की परवाह नहीं तो तुम क्यों करती हो? इसके चेहरे पर फैलती सरासीनगी सांसों का बेतरतीब होता ज़ेरोबम जैद को लुत्फ दे रहा था। तेजी से गिरती उठती स्याह दराज पलकों वाला चेहरा किसी जापानी गुड़िया की मानिंद खूबसूरत और मासूम दिखाई दे रहा था। अरे मुमानी जान, आप? बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखती हुई घबराकर बोली तो वो हड़बड़ा कर इससे दूर हुआ और इसी लम्हे भाग कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई जहाँ कोई न था। हा हा हा, कैसे पल भर में सारी आशिकी हवा हो गई आपकी। वो अपनी हाजिर दिमागी पर हंसती हुई बोली तो इसकी शरारत पर वो भी हंसता हुआ इसके साथ बाहर निकल गया था। एक चार्ट लगाया है मैंने ये अपना यूट्यूब के पेज का और मुझे बड़ी हैरानी हुई, व्यूअर्स इतने ज्यादा हैं। प्लीज गाइस मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जब आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा पर मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। तो प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और बहुत शुक्रिया स्पेशली उन लोगों का जो मुझे फ्रिक्वेंटली कमेंट करते रहते हैं मेरी वीडियोस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की अप्रिसिएशन से मुझे बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। जहां मैं गलत होती हूँ आप लोग मुझे सही करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए।